ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام کہانی نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی تلاش کا حصہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ترکی کے پہاڑوں میں کشتی نوح علیہ السلام کے آثار پائے گئے ہیں۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے اس جگہ کی تصاویر کو برسوں تک کیوں چھپائے رکھا؟ کیا جدید سائنس نے قرآن پاک کے ان دعووں کی تصدیق کر دی ہے جو 1400 سال پہلے کیے گئے تھے؟ اور سب سے اہم بات، کیا واقعی اس کشتی کا ملنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے والا ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے، مگر کچھ راز ایسے ہیں جو آج بھی عقل انسانی کو حیران کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ طوفان کیسا ہوگا جس نے ہمالیہ جیسے بلند پہاڑوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا؟ وہ کشتی کیسی ہوگی جس میں زمین پر موجود ہر جاندار کا جوڑا سوار تھا؟ صدیوں سے انسان ایک ہی نشان کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، وہ ہے کشتی نوح۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ کا عذاب زمین پر اترا تو نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہوئی جو رہتی دنیا تک ایک نشانی بننے والی تھی۔ لیکن آج کی جدید دنیا جو ایٹمی طاقت اور خلا تک پہنچنے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ایک ویران پہاڑ کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ ترکی کے اس پراسرار پہاڑ ماؤنٹ ارارات کے سینے میں ایسا کیا چھپا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہاں جانے سے ڈرتی ہیں؟ آج ہم اس پردے کو اٹھائیں گے اور اس سفر کا آغاز کریں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ناظرین، یہ بات ہے 1959 کی، جب ترکی کے ایک بہادر پائلٹ الہان دروپینار اپنے طیارے میں نقشہ سازی کے لیے تصاویر لے رہے تھے۔ زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر جب ان کی نظر مشرقی ترکی کے پہاڑوں پر پڑی تو ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے کیمرے کے لینس سے جو دیکھا وہ ناممکن تھا۔ مٹی اور جمی ہوئی برف کے نیچے ایک بالکل واضح کشتی کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، یہ کوئی چھوٹا نشان نہیں تھا بلکہ ایک فٹ بال گراؤنڈ سے بھی بڑا نشان تھا۔ جب یہ تصویر لائف میگزین میں چھپی تو پوری دنیا کے سائنسدانوں میں ایک بحث چھڑ گئی۔ کچھ نے کہا یہ صرف ایک قدرتی چٹان ہے، لیکن کچھ کا ماننا تھا کہ یہ قدرت کا وہ معجزہ ہے جس کا ذکر تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت کے اخبارات کی سرخیاں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں کہ شاید ہم نے تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت کو ڈھونڈ لیا ہے۔ لیکن جہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر یہ صرف ایک پہاڑ تھا تو امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے کئی دہائیوں تک اس جگہ کی تصاویر کو ٹاپ سیکرٹ کیوں رکھا؟ آخر دنیا سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ ماہرین آثار قدیمہ پہلے اسے صرف ایک کہانی سمجھتے تھے، مگر جب انہوں نے ترکی کے اس مخصوص مقام کا جغرافیائی مطالعہ کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ جس جگہ وہ نشان ملا ہے اسے مقامی زبان میں آج بھی جودی پہاڑی ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس نے بڑے بڑے ملحدوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگر آپ آج بھی گوگل میپس پر اس جگہ کو دیکھیں تو آپ کو وہ کشتی نما نشان بالکل واضح نظر آئے گا۔ لیکن کیا اس مٹی کے نیچے واقعی وہ لکڑی موجود ہے؟ جہاں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں خاموش تھیں، وہیں 1977 میں ایک امریکی ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ نے اس جگہ کا رخ کیا۔ رون وائٹ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ سچائی کی تلاش میں اپنی زندگی داؤ پر لگا چکا تھا۔ جب وہ پہلی بار اس مقام پر پہنچا تو اس نے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ راڈار کا استعمال کیا۔ اس راڈار کو اس ڈھانچے پر چلایا گیا تو مٹی کے نیچے قدرتی چٹانیں نہیں بلکہ 3 منزلہ ڈھانچہ نظر آیا۔ ریڈار نے واضح کیا کہ اس کے اندر باقاعدہ کمرے، سیڑھیاں اور جانوروں کے رکھنے کے خانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پہلی بڑی سائنسی فتح تھی جس نے دنیا کو خاموش کر دیا۔ مالیکیولر فریکوینسی جنریٹر۔ ناظرین، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو زمین کے اندر چھپی دھات کو ڈھونڈتی ہے۔ جب اس کا استعمال ہوا تو حیرت انگیز طور پر اس پہاڑی ڈھانچے میں لوہے کی باقاعدہ پٹیاں ملیں۔ سائنسدان حیران تھے کہ اس قدیم دور میں جب انسان کے پاس بڑی فیکٹریاں نہیں تھیں، اتنی بڑی مقدار میں لوہا ایک ترتیب میں کیسے لگایا گیا۔ یہ لوہا اس کشتی کو مضبوطی سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ مٹی کے نمونوں کا جب کیمیائی تجزیہ کیا گیا تو وہاں جانوروں کا فضلہ اور بالوں کے نشانات ملے جو اب پتھر بن چکے تھے۔ جینیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نشانات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں کبھی بہت بڑی تعداد میں مختلف اقسام کے جانور موجود تھے۔
ناظرین، جب وہاں سے ملنے والی لکڑی کو کاربن ڈیٹنگ کے عمل سے گزارا گیا تو اس کی عمر ہزاروں سال پرانی نکلی۔ یہ وہی دور تھا جو تاریخ کی کتابوں میں طوفان نوح کا بتایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، رون وائٹ کو اس جگہ سے چند کلومیٹر دور ایک گاؤں ملا جسے مقامی لوگ 8 کا گاؤں یعنی ولیج آف 8 کہتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ یہ وہ 8 لوگ تھے جو کشتی سے بچ کر سب سے پہلے یہاں آباد ہوئے تھے۔ وہاں سے رون وائٹ کو بڑے بڑے پتھر ملے جن کے اوپر سوراخ تھے اور ان پر قدیم صلیبی نشانات موجود تھے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ڈرون سٹونز یعنی لنگر تھے جو قدیم زمانے میں بڑی کشتیوں کو طوفانوں میں بیلنس رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان پتھروں کا وزن کئی ٹن تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہاڑوں کے درمیان اتنے بڑے لنگر کیسے پہنچے؟ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں کبھی پانی کی سطح اتنی بلند تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی کشتی یہاں تیرتی رہی تھی۔ ناظرین، سب سے حیران کن ثبوت تب ملا جب رون وائٹ نے اس جگہ سے ایک لکڑی کا ٹکڑا نکالا، لیکن یہ عام لکڑی نہیں تھی، یہ پتھر بن چکی تھی۔ جب لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں آرگینک کاربن موجود ہے، یعنی یہ کبھی زندہ درخت کا حصہ تھی۔ مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ اس لکڑی کی تہوں کو ایک خاص گون سے جوڑا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل کی جدید پلائی ووڈ بنائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں انسانوں کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ اس کا جواب صرف اللہ کی وحی میں ہے، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ علم دیا جو اس وقت کی دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ناظرین، یہ لکڑی پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ میں وہی ہوں جو طوفان نوح کی لہروں کا مقابلہ کر کے یہاں پہنچی ہوں۔ ناظرین، اب ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکی ایجنسی CIA کے پاس اس جگہ کی صاف تصویریں موجود تھیں تو انہوں نے اسے دنیا سے ٹاپ سیکرٹ کیوں رکھا؟ اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ جس زمانے میں یہ تصویریں لی گئیں وہ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کا دور تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ ترکی اور روس کے بارڈر کے بالکل قریب تھا، جہاں امریکہ اپنے جاسوسی طیارے اڑاتا تھا۔ اگر امریکہ ان تصاویر کو پبلک کرتا تو روس کو ان کی جاسوسی کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا، اس لیے انہوں نے کشتی نوح کے ثبوتوں سے زیادہ اپنی قومی سلامتی کو ترجیح دی۔ ناظرین، کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا میں کسی بڑی مذہبی بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ قرآن اور بائبل میں لکھی کہانی 100% سچ ہے اور کشتی وہیں موجود ہے تو دنیا بھر کا نقشہ اور سوچنے کا انداز بدل جاتا۔ CIA کی فائلوں میں اس جگہ کو ارارات انوملی کا نام دیا گیا تھا۔ ان تصاویر میں برف کے نیچے ایک ایسی چیز نظر آئی تھی جو قدرتی پہاڑ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آخر کار 1990 کی دہائی میں جب دباؤ بڑھا تو انہوں نے کچھ تصاویر ریلیز کیں، لیکن اب بھی بہت سی معلومات ایسی ہیں جو فائلوں میں دبی ہوئی ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم سوال کی طرف۔ کیا کشتی نوح علیہ السلام کا اس دور میں ظاہر ہونا قیامت کی کوئی نشانی ہے؟ اور قرآن پاک نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اسلامی روایات اور علماء کے مطابق قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اپنی گزری ہوئی نشانیوں کو دوبارہ ظاہر فرمائے گا تاکہ انسانوں پر حجت تمام ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ملنا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب دنیا گناہوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب سچ ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ آج ترکی کے اس پہاڑ پر ایک میوزیم بن چکا ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ اللہ کی یہ نشانی دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صرف ایک لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی، وہ حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر تھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے نجات تھی جو اللہ پر ایمان لائے اور ان کے لیے بربادی تھی جنہوں نے کفر کیا۔ ناظرین، آج بھی دنیا گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہی ہے اور وقت کا طوفان دستک دے رہا ہے۔ کیا ہم نے اپنے لیے ایمان کی وہ کشتی تیار کر لی ہے جو ہمیں آخرت کے طوفان سے بچا سکے؟ اللہ ہمیں اس عظیم نشانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچنی چاہیے تو اسے شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی۔